جو 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا۔ نہ منانے کا ثبوت اچھا، کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہاں کون سے مسلمان اچھا سمجھے؟ تو فتح رضویہ شریف میں اس کا یہ ہے کہ اہل علم و تقوی۔ الحمدللہ 11ویں شریف تو صدیوں سے اپنے اپنے انداز میں علماء صلحاء مناتے آ رہے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت، تو ثبوت میں صحیح کہتا ہوں، یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لینتر کی مسجدیں کہاں ہوتی تھی اس دور میں؟ کارپیٹ کس طرح کے بچھتے تھے؟ پکی چھتیں کہاں تھی؟ مسجد نبوی شریف کی بھی کوئی اس طرح کی پکی چھت تھوڑی تھی اس دور میں۔ اب جو سونے کے قندیل لگے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، ان کو جا کے بولو کہ کس حدیث سے تم نے نکالا کہ اربوں روپے کا سونا یہاں لٹکایا ہوا ہے؟ صحیح ہے، ہم تو جائز بولتے ہیں۔ یہ اربوں روپے کا مطلب غلاف ہر سال لگتا ہے کعبے شریف پر، کعبے شریف کا غلاف تو ہے، اس کی تو پرانی تاریخ ہے، لیکن مطلب ہے کہ اتنا قیمتی ہونا اسی انداز کا لگاؤ۔ تو بہرحال یہ کہ جس کو منع نہیں کیا شریعت نے وہ جائز ہے، تو یہ کعبے کو غلاف دینا قیمتی تعظیماً بالکل جائز ہے، اربوں نہیں کھربوں روپے کا ہو تب بھی جائز ہے۔ دنیا بھر کا سونا مسجد نبوی شریف میں اگر خوبصورتی کے لیے لگا لیا گیا تو ناجائز کون کہے گا؟ تعظیم میں مسجد نبوی ہے، ہماری جانیں قربان آقا کے تمام آثار پر۔